السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہمارے چینل علم نور نیٹ ورک میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور قرآنی واقعہ لے کر آئے ہیں۔ قرآن میں جو سامری کا بچڑا والا واقعہ ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کرے۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ میرے دوستو، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، یعنی اعتکاف کر رہے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک یعنی مٹی جو اس کے پاس میں محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے سے بنے اس بچڑے کو بولتا ہوا دیکھ کر اسے خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس حوالے سے خداوند قدوس کا ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے کریم سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا، آپ پر بےحد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: کہا اے میرے ماں، جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس قرآنی واقعے سے خاص طور پر 2 سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا، اس سے علماء اکرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء اکرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر
ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء اہل سنت اپنی قوم کی ہدایت اور خبرگیری سے غافل رہیں گے تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دے۔ دوسرا سبق، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک یعنی مٹی میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جیسا کہ بعض خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی لغو اور بیکار کام نہیں، بلکہ اس سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے، اور یہ شرعاً جائز بھی ہے۔ میرے دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔